اور رات گزاری شریف مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص مرحومہ زمین جعفر صاحبہ بنتے مرزا محمد صدر صاحب کے روح کو احسان ثواب فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. یہ مجلس مرحومہ مومنہ ایک عزادار سرکار سید الشہداء کے 40ویں سال ثواب کی مجلس ہے. چونکہ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم صاحبان عمل مردوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ صاحبان عمل خواتین کی مدح فرماتا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا. دیکھیے اس آیت کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ اللہ کی جانب سے جو بندوں کو انعامات عطا کیے جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو بندوں کو درجات عطا کیے جاتے ہیں وہ جنس کی بنیاد پر عطا نہیں کیے جاتے، عمل کی بنیاد پر. اللہ کی جانب سے جو بندوں کو عزت ملتی ہے، جو بندوں کو مراتب عطا ہوتے ہیں، ان کی بنیاد جنس نہیں ہے، ان کی بنیاد عمل ہے اور عمل کی بنیاد پر عامل محترم ہوتا ہے، عامل کی بنیاد پر عمل محترم نہیں ہوتا. نماز کی وجہ سے نمازی کا احترام ہے، نمازی کی وجہ سے نماز محترم نہیں. روزے کی وجہ سے روزہ دار محترم ہے، روزہ دار کی وجہ سے روزہ محترم نہیں. قرآن کی وجہ سے قاری محترم ہے، قاری کی وجہ سے قرآن محترم نہیں. اہل بیت کی وجہ سے محب محترم ہے، محب کی وجہ سے اہل بیت محترم نہیں ہے. صلوات انعامات کا سبب عمل ہوتا ہے. اب وہ عمل چاہے کسی مرد نے انجام دیا ہو چاہے وہ نیک عمل کسی خاتون نے انجام دیا ہو. یہ قانون ہے کہ عمل کی بنیاد کے اوپر مراتب و عمل کی بنیاد کے اوپر نعمتیں اور عمل کی بنیاد کے اوپر عزتیں عطا کی جائیں گی. اگر کوئی نیک عمل کوئی مرد انجام دے گا تو اسے بھی وہی ثواب ملے گا اور وہی نیک عمل کوئی خاتون انجام دے گی تو اسے بھی وہی ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب دیا جائے، ایک عورت روزہ رکھے تو اسے کم ثواب دیا جائے. ایک مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب دیا جائے، وہ ایک عورت روزہ رکھے تو اسے کم ثواب دیا جائے. ایک مرد حج کرنے جائے تو وہ زیادہ ثواب بٹور کے آئے،
وہ ایک عورت حج کرنے جائے تو وہ کم ثواب لے کے آئے. ایسا نہیں ہے. جو مرتبہ عمل کے معاملے میں اللہ نے مردوں کو عطا کیا ہے وہی مرتبہ خواتین کو عطا کیا. یہ دشمنان اسلام نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ اسلام میں جو مرتبہ مردوں کو دیا گیا وہ عورتوں کو نہیں دیا گیا. یہ دشمنان اسلام کی جانب سے مسلسل خاص کر کے ویسٹرن میڈیا کی جانب سے اسلام سے منحرف کرنے کے لیے اور حقوق نسواں کی آوازوں کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام میں جو مرتبہ مردوں کو دیا گیا ہے وہ عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے اور اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے. تو جب اس بات کو کہنے والے کا میرے سامنے آنا ہوتا ہے اور کوئی میرے سامنے اس موضوع کو چھیڑتا ہے اور کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام میں جو مرتبہ مردوں کا ہے وہ عورتوں کا نہیں ہے اور اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی اور اسلام نے عورتوں کو کوئی وقار عطا نہیں کیا, تو میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ پہلے آپ زحمت کر کے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے, آپ نے کس اسلام کو مطالعہ کیا؟ اس لیے کہ اسلام بھی دو ہیں, ایک قرآن والا اسلام ہے, ایک مسلمان والا اسلام ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مسلمان والے اسلام میں عورت کی عزت ہے کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ مسلمان والے اسلام میں عورت کا وقار ہے کہ نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر قرآن والے اسلام کی نظر میں عورت کا کوئی وقار نہ ہوتا تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا, سورہ نساء نہ ہوتا. بھائی اگر قرآن والے اسلام میں عورتوں کا کوئی وقار نہ ہوتا تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا, سورہ نساء نہ ہوتا. ارے سورہ عیسیٰ ہوتا, سورہ مریم نہ اگر قرآن والے اسلام کی نظر میں عورتوں کے کوئی مرتبہ نہ ہوتا تو سورہ عیسیٰ ہوتا, سورہ مریم نہ ہوتا. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر قرآن والے اسلام کی نظر میں عورت کا کوئی وقار نہ ہوتا, وہ عورت کی کوئی عزت نہ ہوتی تو طواف کرنا رکن حج ہوتا, طواف کرنا رکن حج ہوتا, رمی جمارات رکن حج ہوتا, مگر صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرنا پڑھے لکھے افراد بیٹھے ایک عمل ہے سعی, اور یہ سعی ہے صفا و مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں, ان کو سعی کہا جاتا ہے. مجھے بتائیے یہ جو سعی نام کا عمل اور رکن حج بنا تو یہ کس نبی کی وجہ سے اور کس رسول کی وجہ سے اور کس پیغمبر کی وجہ سے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی امام. جناب حاجرہ حضرت ابراہیم کی زوجہ, حضرت اسماعیل کی ماں, ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی تو اللہ کو ایک خاتون کا عمل اتنا پسند آیا اللہ کو ایک خاتون کا عمل اتنا پسند آیا کہ مردوں کے لیے بھی اس کو واجب الاتباع بنا دیا, واجب التعصیب بنا دیا. اور عزیزوں اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو جنت باپ کے پیروں کے نیچے رکھی جاتی. یہ پروپیگنڈا دشمنان اسلام کا ہے کہ صاحب اسلام نے جو اہمیت مردوں کو عطا کی ہے وہ عورتوں کو عطا نہیں کی, اور جو فضیلت مردوں کے حصے میں آئی ہے وہ عورتوں کے حصے میں نہیں آئی. ارے بھائی قرآن والا اسلام اٹھا کے دیکھیے, قرآن والے اسلام میں جیسے نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ ہو رہا ہے اور برے مردوں کا تذکرہ قضا کے ساتھ ہو رہا ہے, ویسے قرآن میں نیک بیویوں کا تذکرہ قصیدے کے ساتھ ہو رہا ہے اور بری خواتین کا تذکرہ قضا کے ذریعے ہو رہا ہے. بھائی قرآن میں ایک پیرالل, ایک بیلنسنگ معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو صرف مرد ہونے کی بنیاد پہ عزت دی جائے اور عورت صرف عورت ہے اس لیے کہ عزت کر دیا جائے. بھئی یہ جملہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اگر اسلام نے مردوں کی عزت ہوتی اور عورتوں کی کوئی عزت نہ ہوتی تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا, آسیہ قابل تعریف نہ ہوتا. بھئی فرعون مرد ہے مگر قابل لعنت بنا, اور جناب آسیہ خاتون ہیں
مگر قابل مدح بنی قرآن نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے مثال بنایا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی زوجہ کو، ہم نے فرعون کی عورت کو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے فرعون کی زوجہ کو ایگزامپل بنایا ہے، فرعون کی زوجہ کو مثال بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے قرآن، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن میں اب یہی لہجہ ہے، یہی انداز ہے، یہی الفاظ ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ۔ جب جناب آسیہ کا ذکر ہوا تو قرآن نے کہا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان لا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے فرعون کی زوجہ کو وامرأۃ فرعون مثال بنایا۔ پھر اسی لہجے میں قرآن نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا وَامْرَأَتَ نوح وَامْرَأَتَ لوط، ہم نے جناب نوح کی زوجہ کو، ہم نے جناب لوط کی زوجہ کو کافروں کے لیے مثال بنایا۔ بھائی کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال بن گئی، کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال بن گئی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جناب نوح و جناب لوط کی ازواج کافروں کے لیے مثال بنی، جو کافر کے ساتھ رہی وہ مومنوں کے لیے مثال، جو نبیوں کے ساتھ رہی وہ کافروں کے لیے مثال۔ اس کا مطلب قرآن سمجھا رہا ہے کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اگر مرد میں اہلیت ہے تو اسے عزت عطا کی جائے گی، اگر خاتون میں اہلیت ہے تو اسے عزت عطا کی جائے گی۔ یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے کہ صاحب اسلام نے عورت کو کوئی عزت نہیں دی، عورت کو کوئی وقار دیا، عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ ہے اور برے مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ ہے، ویسے قرآن میں اچھی بیویوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ ہو رہا ہے اور بری عورتوں کا تذکرہ ادا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں کہاں سے بات آئی کہ صاحب اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں ہے، اور اسلام نے عورت کو کوئی عزت دی؟ کہا صاحب اگر اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہوتی، اب سنیے گا، تو عورتوں پر اتنی پابندیاں نہ ہوتی۔ ہم نے کہا کون سی پابندیاں ہیں؟ کہ صاحب اگر عورت کو اسلام نے عزت دی ہوتی تو اسے پردے کا پابند نہ کیا جاتا، اسے شوہر کی اطاعت کا پابند نہ کیا جاتا۔ تو عزیزو جہاں تک پابندیوں کا معاملہ ہے، میں نے عرض کیا اسلام بیلنسنگ مذہب ہے۔ اسلام نے صرف خواتین پر پابندیاں نہیں لگائیں، مردوں پر بھی پابندیاں لگائیں۔ اگر کچھ پابندیاں خواتین پر لگائی گئی تو کچھ پابندیاں مردوں پر لگائی گئی۔ عورت کو پردے کا پابند کیا، مردوں کو نظروں کا پابند کیا۔ عورت کو پردے کا پابند کیا، مردوں کو نظروں کا پابند کیا۔ عورت کے سر پر چادر ڈالی گئی، مردوں کی نیت پر چادر ڈالی گئی۔ اگر عورت پر یہ پابندی کہ نامحرم کے سامنے بے حجاب آنے نہ پائے، تو مردوں پر یہ پابندی کہ نامحرموں کی طرف نظروں کے تیر چلانے نہ پائے۔ عورت اگر زوجہ بن جائے تو شوہر کی اطاعت واجب، مرد بیٹا ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب۔ عورت اگر زوجہ ہے تو شوہر کی اطاعت واجب، مرد بیٹا ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب۔ اگر عورت پر یہ پابندی کہ میدان جنگ میں جانے نہ پائے تو مردوں پر یہ پابندی کہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ شریعت نے اپنے احکام کی ساری زنجیریں عورتوں کی جانب پھینک دی، احکام کی ساری بیڑیاں عورتوں کے پاؤں میں ڈال دی گئی، شریعت کی ساری رسیاں عورتوں کے ہاتھوں میں لپیٹ دی گئی اور مردوں کو آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے،
کچھ پابندیاں اگر خواتین پر لگائی گئی تو کچھ پابندیاں مردوں پر لگائی گئی، اور پھر اگر کچھ فضیلتیں مردوں کی جھولی میں آئیں تو کچھ فضیلتیں عورتوں کے حصے میں آئیں۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سرکار ختمی مرتبہ جناب وسلم کی حدیث ہے، سنیے گا اور سے نبی نے فرمایا کہ سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بہت غور سے حدیث سنیے گا، فرمایا جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ پوری توجہ سنیے گا، اگر بیٹا ہوا تو آواز آتی ہے میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں مگر اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز قدرت آتی ہے بندے نے احسان کیا میری قدرت کے اوپر۔ آپ نے بھائی نبی کی حدیث ہے، فرمایا بیٹا اللہ کا بندے پر احسان اور بیٹی بندے کا اللہ پر احسان، اور احسان کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اگر بیٹا ہوا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بدلہ دینا واجب ہو گیا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اللہ پر احسان کیا، اب اللہ پر بدلہ دینا واجب ہو گیا۔ بھائی اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اس پر احسان کیا، اب اسے بدلہ دینا واجب ہو گیا۔ اب ذرا آنکھوں پہ آئے تطہیر کا چشمہ چڑھائیے اور نبی کے گھر میں جھانک کے آئیے کہ نبی کے گھر میں کون نظر آ رہا ہے۔ تاریخ کی آنکھوں نے کیا دیکھا تو بنت رسول نظر آئی، حضرت بطول نظر آئی، جناب نبی کے گھر میں سیدہ نظر آئی، صدیقہ نظر آئی، طاہرہ نظر آئی، ام عبیہ نظر آئی، ام الفضائل نظر آئی۔ بھائی نبی کے گھر میں چہیتی بیٹی نہیں اکلوتی بیٹی نظر آئی۔ نبی کے گھر میں جناب سیدہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اللہ پر احسان کیا۔ اب اللہ پر لازم ہے کہ اپنے نبی کو اس احسان کا بدلہ دے، تو اللہ نے بھی طے کیا ٹھیک ہے میرے حبیب، اگر سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو علی جیسا داماد دے کے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب اسلام میں خواتین کا کوئی حق نہیں اور خواتین کا کوئی وقار نہیں ہے، بیلنسنگ مذہب ہے۔ یہاں مسئلہ پیرالل ہے، یہاں اعتدال ہے، یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد نیک عمل کرے گا تو اسے بھی اجر ملے گا، کوئی خاتون نیک عمل کرے گی تو اسے بھی اجر ملے گا۔ مگر صاحب یہ عقیدت کی باتیں ہیں، یہ جو پردہ ہے، یہ جو حجاب ہے، ہمارے نوجوان بھی سنیں یہ پردہ اور یہ حجاب آج کے اس ماڈرن دور میں، آج کے اس ٹیکنوکریسی کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ پردہ اور یہ حجاب سمجھ نہیں آتا۔ بھئی یہ پردہ خود اس بات کی علامت ہے کہ عورتوں کو شریعت نے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیں پردے کا تعلق عورت سے ہے ہی نہیں، پردے کا تعلق عورت سے نہیں ہے، پردے کا تعلق عورت سے نہیں ہے، پردے کا تعلق مردوں کی غیرت سے ہے۔ صلوات بھیجے گا بھائی، یہ جملہ چاہے جائے سنیے گا بھائی، خاتون کے سر پر چادر ہونا اس کے پردہ دار ہونے کی دلیل نہیں ہے، مردوں کے صاحب غیرت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ پردہ، یہ حجاب عزیزو سنیے گا، یہ عیب نہیں ہے، یہ پردہ عیب نہیں ہے۔ فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہیں سب پردے میں رکھی جائیں۔ بھائی دنیا نے فلسفہ اسلامی کو نہیں سمجھا، فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہوں وہ سب پردے میں رکھی جائیں۔ قرآن اہم جزدان کے پردے میں، قرآن اہم ہے جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم ہے خلاف کے پردے میں، ارے امام اہم ہے غیبت کے پردے میں۔
اہم چیزیں ہیں وہ سب پردے میں رکھی جاتی ہیں. اور اس کی دلیل عزیزوں سامنے کی ہے کہ ایک صاحب نے بہترین مکان بنوایا اور ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شروع کیا اور BMW کار خریدی اور مجھے چائے پینے کے لیے بلایا. میں وہاں پہنچا, ان کا صاحب دیکھیے آپ کی دعا سے ہم نے BMW خریدی ہے اور آپ کی دعا سے ہم نے یہ بنگلہ بنوایا ہے اور آپ کی دعا سے ہم نے ایکسپورٹ امپورٹ کا لائسنس لیا ہے. تو میں نے کہا صاحب کیا کہنا, کیا شاندار گاڑی ہے اور کیا لاجواب بنگلہ ہے اور کیا اچھا بزنس آپ نے شروع کیا. جب آپ نے اپنے گھر میں بلا کے مجھے عزت دی تو میں صبح و شام دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی فقیری بھی دور کر دے. ایک بات میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے جو بزرگ ہیں اور جو 60 برس سے اوپر کے ہو گئے ہیں افراد, ان کی خدمت میں تو میری جسارت نہیں, میری ہمت نہیں کہ میں کچھ عرض کروں. ان کا مسکرا دینا میرے لیے داد کا کام ہے, میرے لیے حوصلہ افزائی. میں اپنے بچوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ افراد جو 60 برس سے زیادہ کے ہو گئے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے مولویوں کو دیتے ہیں. توجہ اپنے نوجوانوں کی چاہیے. پوری توجہ سنیے گا. میں کہا صاحب میں دعا کروں گا آپ کی فقیری بھی دور ہو جائے. کہ صاحب آپ مجلسیں کیسے پڑھنے لگے, ہم آپ کو فقیر کہاں سے نظر آئے. میں کہا صاحب برا نہ مانیے, فقیر تو ہیں آپ. کہ آپ کو معلوم ہے BMW کسے کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا لائسنس لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ نے ہمارا بنگلہ دیکھا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فقیری بھی دور ہو جائے. میں نے کہا جی برا نہ مانیے, آپ فقیر ہیں. کہ کیسے. میں نے کہا میں نے BMW دیکھی, میں نے آپ کا بنگلہ دیکھا, میں نے آپ کا شو روم دیکھا, لیکن اتنی دیر سے میں گھر میں چائے پی رہا ہوں, میں نے میز پر رکھے ہوئے ہیروں کے جواہرات نہیں دیکھے, کوئی سونے کا ہار نہیں دیکھا, کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ نہیں دیکھا. آپ فقیر تو ہیں, اتنی دیر سے میں بیٹھا ہوں, میں نے آپ کے کمرے میں سجے ہوئے زیورات نہیں دیکھے. کہ صاحب آپ کی دعا سے سب کچھ ہے. تو میں نے کہا طاقوں میں کیوں نہیں سجائے, کیوں نہیں بھگائے. کہ صاحب اتنی قیمتی چیزیں نمائش کے لیے چھوڑی ہوتی ہیں. جن مذہبوں نے عورت کو عام سمجھا, پردہ ہٹا دیا, جن مذہب نے عورت کو خاص سمجھا. اسلام میں پردے کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ عورت نسلوں کی کفالت کے لیے ہوتی ہے, جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں. اور ہمارے سنیں اس بات, دیکھیے یہ پردہ, یہ حجاب, یہ چادر, یہ برقع اگر عیب ہوتا, اب تک کا سب سے قیمتی جملہ میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہ چادر عیب ہوتی تو کبھی سر سیدہ پناہ ہوتی. اگر یہ چادر عیب ہوتی تو کبھی خلاف بن کے سر سیدہ کے کاگے پناہ ہوتی. اس لیے کہ ہماری شہزادی کو چادر کی ضرورت نہیں ہے. ارے جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو, جس کے برقعے کا نام سورہ نور ہو, جس کے تکیے کا نام توکل اللہ ہو, جس کے بستر کا نام مشیت خدا ہو, جس کے گھر کے کلچر کا نام اسلام ہو, جس کی کنیز کی زبان کا نام قرآن ہو. جس کا اٹھنا بیٹھنا اسلام ہو, جس کی فضا کی زبان قرآن ہو, جس کی چادر آئے تطہیر ہو, جس کا برقع سورہ نور ہو, جس کا تکیہ توکل اللہ ہو, جس کا بستر مشیت خدا ہو, جس کا بابا سید الانبیاء ہو, جس کا شوہر سید الاولیاء ہو, جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو, اسے کپڑے کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. آئیے شہزادی سے پوچھیں بیوی آپ کو چادر کی کیا ضرورت ہے. آئے تطہیر کا پہرا آپ کے پاس, سورہ نور کا برقع آپ کے پاس, آپ یہ چادر کیوں اوڑھے. آواز دے گی نادان, مجھ سے نہ پوچھ کہ میرے سر پر چادر کیوں ہے. وہ دیکھ چلچلاتی ہوئی گرمی, وہ لو کے تھپیڑے, وہ سورج کی تمازہ,
وہ یہودی کا باغ اور وہ ان کے ہاتھ میں بیلچا. سنیے گا جماعت کرام، وہ دیکھو علی اپنے ہاتھ میں بیلچا لیے وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں. وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو مرد میدان ہے، وہ جو وسیع رسول ہے، وہ جو شوہر بطول ہے، وہ جو جناب امیر ہے، وہ جو